حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا انت وشیعتک تاردون علی الحوض روا مروجین مبیضۃ وجوہکم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم اور تمہارے چاہنے والے، تم سے محبت کرنے والے یوم قیامت میرے پاس حوض میں اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہرے سیراب بھی ہوں گے، شاداب بھی ہوں گے، اس حالت میں آئیں گے وَمُبَيَّضَةَ وَجُوهُهُمْ، اور ان کا چہرہ، ان کے چہرے چمکتی ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. نور اتنا ہو گیا علی تجھ سے محبت کرنے والوں پر، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے تیری محبت اور تیرے پیار کی وجہ سے کہ قیامت کے دن وہ شاداب اور سیراب ہو کر میری بارگاہ میں آئیں گے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَدُوَّكَ يَرِدُونَ عَلِيَّ زُمْعَ مُقَبِّحِينَ، کہ جو تیرے دشمن ہیں، جو تیرے مخالف ہیں علی، وہ جب حوض پہ آئیں گے تو بدنما چہرے لے کے آئیں گے، انتہائی پیاس ہوگی انہیں، انتہائی شدت کی انہیں پیاس اور پانی کی طلب ہوگی، وہ اس صورت میں آئیں گے. اور اے علی، تجھ سے محبت کرنے والے، تجھے چاہنے والے، تیرے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرنے والے شاداں و فرحاں آئیں گے. انہیں اتنی پیاس نہیں ہوگی، انہیں اتنی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ بڑی خوشی خوشی کے عالم میں آئیں گے. اور ایک دوسری حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما سمیت بنتی فاطمہ، میں نے اپنی لخت جگر فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے لأن اللہ عز وجل فاطمہا وفاطمہ محبہا عن النار، کہ اللہ نے فاطمہ کو بھی آگ سے بچایا ہے، اور جو میری لخت جگر فاطمہ سے محبت کرے گا، پیار کرے گا، اللہ رب العزت اسے بھی آگ سے بچائے گا. اس لیے میں نے فاطمہ کا نام رکھا ہے کہ فاطمہ خود بھی آگ سے بچے گی. جو فاطمہ سے محبت کرے گا، پیار کرے گا، اس سے تعلق کو جوڑے گا، قیامت کے دن وہ آگ میں نہیں جائے گا. اس رشتے، اس تعلق کی وجہ سے اللہ انہیں آگ سے محفوظ فرمائے گا.